نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف، محبت اسی چیز سے ہوتی ہے جس کو انسان اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، جس کی صفات پر حیرت زدہ ہوتا ہے، جو چیز اس کو پسند آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی انسان کو محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہ ہو، اور اس کے تعارف میں یہ آیت ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں، لیکن بغیر سمجھے، بغیر جانے کہ یہ آیت بتاتی کیا ہے تو یہ ایک آیت، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، یعنی ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ یعنی ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ قرآن کی بلندی کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب کی آیات میں کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی واقعی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ اسے ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جو شخص یہ کرے گا، میں اسے شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان دوں گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے، یا صدیقوں سے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہی ہوتی ہے۔ بس اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ ان میں شامل ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ ہم نماز میں کچھ سوچتے رہتے ہیں، جو ہی سلام پھیرتے ہیں پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر نہیں بھولتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو بخاری کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ فطرانہ جمع ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی حفاظت کے لیے ان کو ایک طرح سے چوکیداری دی۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محتاجی اور عیالداری، یعنی میں بہت فیملی والا ہوں، بہت غریب ہوں، اس کا شکوہ کیا تھا۔ مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔
چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے. تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے. میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ آئے گا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے. پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لاکر میں سے اور تالے میں سے چوری ہو جاتے ہیں. کل ہی کسی نے مجھے ایک خط دیا ہے اس قسم کا، تو وہ بہت پریشان ہیں کہ ایک ایسی جگہ سے ان کے پیسے چرائے جاتے ہیں کہ جس کی چابی ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں. بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے آپ کی غیر موجودگی میں بنوا لی ہو، کیونکہ بسا اوقات بہت سے نوکر یا ایسے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بہت معصوم بنتے ہیں لیکن بعد میں وہ شیطان سے بھی برے کام کرتے ہیں. لیکن یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی شیطان آ کر ایسی حرکت کرتا ہو. تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک مارے تو پھر حفاظت ہو جاتی. آپ گھر سے نکلنے لگے یا ایسے اپنے لاکر کو لاک کرنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مار دے تو اللہ تعالیٰ ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے، ایک فرشتے کو، پھر کوئی نہیں چرا سکے گا اس کو. تو بہرحال آیت الکرسی جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی آیت ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی اس کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی عام طور پر معبود کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر الہ کا معنی ہوتا ہے خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق. ظاہر ہے جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، وہی مالک ہونے کا حقدار ہے. پھر جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، جو ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی کے سوا اس کائنات کا نہ کوئی خالق ہے نہ مالک ہے، وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب سے بڑا ہے. الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے. قیوم کا ایک معنی تو خود قائم رہنے والا، اور دوسرا معنی دوسروں کو تھام کے رکھنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا. کس طرح؟ ان کی ضروریات پوری کرتے ہوئے اور ان کو ایک آرڈر میں رکھتے ہوئے. حی قیوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے. اس نام کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ مشہور دعا بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں ایک وقت پر انہوں نے چاہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انتہائی پریشانی کا وقت تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور یا حی یا قیوم پکار رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی تکلیف، مشکل اور مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہی ہستی ایسی ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والا تیرے رب ذوالجلال ہی کا نام ہے جو صاحب اکرام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں کہ جس پر موت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی اور اس جیسا نہیں، کیونکہ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو خود زندہ نہ رہ سکتا ہو، جو خود کو تھام نہ سکتا ہو، وہ دوسروں کے لیے سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ دوسروں کو سہارا تو وہی دے سکتا ہے جو خود قائم رہنے والا ہو، اور یہ صفت بھی اللہ تعالی کے سوا کسی اور میں نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ ہے کوئی اور ایسا کہ جس کو نیند نہ آئے اور جس کو اونگ تک نہ آئے؟ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کون اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، کون اس کو مارنے والا ہے، کون اس کا کچھ چرانے والا ہے، کون اس کو کہیں سے نقصان پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ کتنی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے نیند کی کیفیت۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگ ہو یا نیک انسان ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو نیند یا اونگ نہ آئے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے سارا بھروسہ اور توکل اور مشکلات میں رجوع صرف اسی کی طرف کرنا چاہیے۔ پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق کو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے آسمان تک پہنچنا ہی مشکل ہے، اور آسمانوں کی وسعت کا احاطہ کرنا ہی ناممکن ہے۔ اس فضا میں کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، انسان تو ان کو گن بھی نہیں سکتے، کہاں یہ کہ وہ ان کو اون کریں۔ انسانوں کی زندگی تو اسی میں ختم ہو جائے کہ وہ محض ان کو گن ہی پائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ان ستاروں کو ABCD کا نام مثلا رکھ دیا جائے، ان کے نمبرز بنا دیے جائیں، تو محض ان کو گننے کے لیے کئی 100 سال چاہیے، صرف گنتی کے لیے، اور اتنے 100 سال تو کسی انسان کی زندگی بھی کبھی نہیں ہوئی۔ تو جب انسان ان کو گن نہیں سکتا تو ان کا مالک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح بیک وقت آپ زمین کے صرف ایک حصے کے مالک ہو سکتے ہیں، سب کے نہیں۔ بڑی سے بڑی سپر پاورز کے پاس بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، پوری زمین کے وہ مالک نہیں، خواہ وہ اس کے کتنے ہی خواب دیکھتے ہوں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک شخص پوری زمین کا مالک ہوا ہو اور زمین کی ہر چیز کا مالک۔ بڑے سے بڑے مالدار جن کی مالداری سے لوگ مروب ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود مال ہوتا ہے، وہ بھی ہر چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ اور کہاں اللہ کی ذات جو ہر چیز کی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے۔ یعنی شفاعت بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں کہ جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے،
وہ بندے کو چھڑا سکتی ہیں، اس کے گناہوں کو بخشوا سکتی ہیں، اس کو نجات دلا سکتی ہیں. لیکن جب ہم قرآن پاک کی دوسری آیات بھی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا بھی اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. کیسے؟ سورۃ الزمر میں آتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری. سورۃ مریم میں آتا ہے لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہو سکتے، شفاعت کے اختیار نہیں رکھ سکتے مگر جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد بنا رکھا ہو، یعنی رحمان جس کو خود اجازت دے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کے پاس کسی کی شفاعت یا سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر جس کو وہ اجازت دے، اسی کی طرف سے جس کے پاس اذن ہو. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اس دن کسی کو شفاعت فائدہ نہ دے گی إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات پر وہ راضی ہو جائے. تو شفاعت کا یہ تصور یا عقیدہ کہ کوئی کسی کو چھڑا لے، اس میں بھی اصل اختیار اللہ کے پاس ہے. اگر وہ اجازت دے تو شفاعت کام آتی ہے، اور ایسی شفاعت کہ جس میں بندے کا اعتماد اللہ کی بجائے کسی اور پر ہو جائے، اس شفاعت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کی اجازت سے. گویا شفاعت کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ اجازت دے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا، اور جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا جب وہ کر سکے گا. پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ہر شخص کا ماضی اور مستقبل صرف اللہ جانتا ہے. سب کا علم ناقص اور محدود ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے جو لامحدود ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ یاد رکھے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال آج کے دن آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، اور اس وقت آپ کا کیا حال تھا، کس کام میں مشغول تھے؟ کچھ یاد نہیں نا. اگر ایک دن کا نہیں یاد تو ساری پچھلی زندگی کا کہاں سے یاد ہوگا؟ اور اگر اپنی زندگی جو آپ خود گزار چکے وہ نہیں آپ کو یاد، وہ نہیں آپ کو معلوم، تو باقی ساری مخلوق کے بارے میں آپ کہاں سے جانیں گے؟ اور نہ صرف یہ کہ آپ خود، بلکہ زمین پر کوئی بھی ہستی ایسی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم تمام انسانوں کے ماضی اور مستقبل کو جانتے. اگر بفرض محال کوئی یہ کہے کہ ہم ماضی کو جانتے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم سب کے مستقبل کو جانتے ہیں. ایک اللہ کی ذات ایسی ہے عالم الغیب والشہادہ، جس کو غیب کا بھی پتا ہے، جس کو حاضر کا بھی پتا ہے، ماضی کا بھی علم ہے، مستقبل کا بھی علم ہے. اس کی اس صفت میں بھی کوئی اور شریک نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لہذا اس جیسا کوئی نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کو نہیں گھیر سکتے مگر جو وہ خود چاہے. احاطہ علم سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی بھی چیز کے وجود، اس کی کیفیت اور اس کے مقصد کو پوری طرح جان لینا. تو کسی بھی چیز کا وجود کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی تک انسان تو اپنے جسم کے بارے میں بھی پوری طرح نہیں جان سکا کہ یہ سارے کا سارا کس طرح فنکشن کر رہا ہے. صرف ایک سیل کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، اور ابھی تک انسان کا علم ایک سیل کی پراپر یا پوری طرح فنکشننگ سے بھی واقف نہیں، یا اس کا بھی احاطہ نہیں کر پایا. اگر ایک سیل وہ سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے جس سے انسان کی باڈی بنتی،
اگر ہمارا علم سیل کے بارے میں بھی کمپلیٹ نہیں تو پوری باڈی کے بارے میں کہاں سے کمپلیٹ ہوگا؟ اور اگر خود کو نہیں جانتے تو اور کسی چیز کے جاننے کا کیا دعویٰ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ یعنی کمپلیٹ نالج، اس کو پوری طرح جان لینا یہ ان کے بس کی بات نہیں، الا بما شاء، مگر جتنا وہ خود دیتا ہے۔ اس کی وضاحت مزید ایک حدیث بھی کرتی ہے، ابی بن کعب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کر اپنی چونچ میں 1 یا 2 مرتبہ پانی ڈالا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی۔ یا دوسرے لفظوں میں، یہ سمندر جو ہے یا یہ دریا جو ہے یہ اللہ کا علم ہے، اور انسان کو اس میں سے کتنا ملا ہے؟ جیسے چڑیا کے منہ میں ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ، یعنی انسان کا علم قطرے جتنا بھی نہیں، یعنی قطرے کا بھی احاطہ نہیں انسان نے کیا اس پوری کائنات کے علم کے مقابلے میں۔ تو پھر کوئی اللہ کے مقابل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس کس سے مروب ہوتے ہیں؟ کسی کی بڑی ڈگری سن کر جب سنتے ہیں فلاں شخص کے پاس یہ ڈگری ہے، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، اچھا اتنا بڑا لکھا ہے۔ کسی کے بارے میں سنتے ہیں اس نے اتنی کتابیں لکھی، کہتے واہ یہ تو سب کچھ جانتا ہوگا، چلو اسی کی بات مانتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر ایک سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی سے علم کی بنا پر، کسی سے حسن کی بنا پر، کسی سے اس کی مال و دولت کی بنا پر، لیکن اللہ کا علم جو ہر چیز کے ماضی اور حال اور مستقبل سے پوری طرح واقف، پھر انسانوں کا علم جو ایک قطرے کے برابر نہیں، جو خود کو بھی نہیں جانتے۔ آج اگر ایک سائنٹسٹ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم پوری شرافت کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ آمنا و صدقنا کہتے ہیں، ہم مان گئے، ہمارا دل و دماغ، ہوش و حواس سب اس کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان اور یقین کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو بھی اسی طرح مانتے ہیں۔ پھر یہ کیا آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں ہم روز؟ اس آیت الکرسی کو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کیا سمجھ کے ادا کرتے ہیں؟ بس منہ سے الفاظ دہرا دیتے ہیں، کبھی محسوس تو نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے عملی رویے کیا بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے علم سے متاثر نہیں۔ اسی لیے تو ہم اس کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں؟ یہ کیوں حکم ملا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں کروں؟ یہ کیسے کروں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ کتنی حجتیں ہیں جو ہم دین کے بارے میں کرتے ہیں۔ ذرا اپنے سے ہی پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو سن کر کتنی تیزی سے آپ آگے بڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ایک ابو الدہداء تھے، آیت سنی اور بھاگے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باغ دے کے چلے گئے۔ اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہمیں 10 آیتیں بھی سناؤ تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، کہتے اچھا پھر کر لیں گے جب انشاءاللہ بوڑھے ہوں گے یا فوت ہونے سے پہلے وصیت کر دیں گے۔ وہ شاید اس کا بھی نہ سوچتے، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان ایسے تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری صفات کے ساتھ مانتے تھے اور پورا یقین تھا روز روشن کی طرح کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس جیسا کسی کا علم، نہ اس جیسی کسی کی حکومت، نہ اس جیسی کسی کی کوئی قابلیت اور کمال، لہذا جو اس نے کہہ دیا میرے لیے حرف آخر اس کے بعد کوئی نہیں۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر۔ کرسی کا لفظ جو ہے نا کاف ریسین سے ہے۔ کرسی کا معنی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ کیا گیا ہے جو عرش کے آگے ہے، اور کرسی کے مقابلے میں عرش بہت بڑا ہے، یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا عرش، تھرون، اور اس کے بعد کرسی۔ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے قدم کیا ہیں اور کیسے ہیں، ان کے بارے میں ہم سوال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی عقل اس کو جان سکتی۔ کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے
لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی، یعنی ہم سوچ ہی نہیں سکتے، بیونڈ آر امیجنیشن ہے یہ سب کچھ. اس لیے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بھی درست نہیں، اور نہ ان چیزوں کے پیچھے جانا چاہیے. جیسے بتایا گیا ویسے ہی مان لیتے ہیں. اور یہ طبرانی کی حدیث ہے کہ یہ اللہ تعالی کے قدم رکھنے کی جگہ ہے عرش کے سامنے، یعنی عرش کا مقدمہ. بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی سے مراد وہی جو کرسی ہوتی ہے، اور پھر کرسی جیسے کسی بھی بادشاہ کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں پر مستوی ہیں اس کو عرش کہتے ہیں، تو شاید کرسی سے مراد عرش ہے. لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، اور جیسے کہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، تو پھر عرش بذات خود کتنا بڑا ہوگا. اور تیسرا ایک معنی علم بھی کیا گیا، کرسی سے مراد علم بھی کیا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عربی میں یہ معنی کرسی کا استعمال نہیں ہوتا، علم کا معنی نہیں استعمال ہوتا. ٹھیک ہے. اور کرسی کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، صحیح ابن حبان کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری کیا ہوتا ہے؟ انگوٹھی، رنگ. ٹھیک ہے. حلقہ کا لفظ آتا ہے عربی میں، حلقہ کہتے ہیں گول دائرے کو، رنگ جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی کرسی کتنی بڑی ہے جس کے سامنے 7 آسمان اور ساری زمینیں اور یہ سب کچھ کیا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے پورے بڑے صحرا میں کہیں رنگ پڑی ہوئی ہو. تھوڑا سا ذرا تصور سے کام لیں. اللہ تعالیٰ کا عرش کے مقابلے میں کرسی کیا ہے؟ پاؤں رکھنے کی بس جگہ. اور کرسی کے مقابلے میں زمین آسمان کیا ہے؟ جیسے ایک چھوٹا سا رنگ ہو. ویسے بھی گیلیکسیز کس طرح نظر آتی ہیں؟ رنگ کی شکل میں نظر آتی ہے نا. تو یہ جو اتنا بڑا رنگ ہے نا، گیلیکسیز بلین اینڈ ٹریلین سٹارز ہیں اس میں، اور وہ ایک نہیں پھر وہ خود لاکھوں ہیں، وہ ساری ملا کے جو پورا ایک رنگ بنا ہوا ہے یہ زمین و آسمان کا، وہ کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ ہو گئی. اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں صرف قدم رکھنے کی جگہ. تو عرش اور عرش پر عرش کا رب کوئی نہیں جان سکتا، اس کی عظمت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا، کوئی ورڈز ہی نہیں ہے. یہ صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں اگر واقعی آپ اللہ کو پہچاننا چاہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. کن کی حفاظت؟ آسمان و زمین کی. آدھا یعود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسا بھاری اور گراں ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے. یعنی زمین و آسمان اپنی کیفیت و ماہیت کے اعتبار سے بڑی بھاری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالی کے سامنے کچھ بھی بھاری نہیں. ان کا سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگرانی کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا، بہت عظیم. اب دیکھیے کہ ہم جب کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں. مثلا اگر آپ کو اپنے بیگ کی ہی حفاظت کرنی پڑے اور ہر وقت اٹھائے رکھنا پڑے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ کہ کس وقت یہ گلے سے اترے گا، کب میں اس کو چھوڑ کے ریلیکس ہوں. لیکن اللہ تعالی کے لیے پورے زمین و آسمان کو بیک وقت دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس لیے کہ نہ تو اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اس لیے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. تو گویا یہ ہے اللہ تعالی کا تعارف. کیا؟ نمبر 1، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. نمبر 2، وہ زندہ ہے. نمبر 3، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. نمبر 4، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی. نمبر 5، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے. نمبر 6، اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، یعنی سارا اختیار قیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا. نمبر 7، انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل سب کا علم وہ رکھتا ہے.
نمبر 8، اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم جیسا علم کسی اور کا نہیں۔ نمبر 9، اس کی حکومت، قدرت، عظمت، اقتدار یا علم آسمان و زمین پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے۔ اور نمبر 10، ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ نمبر 11، وہ بہت بلند، بہت عظیم ہے۔